جلدی سے وقت کم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم۔ تمام حضرات کتابیں کھول لیں۔ حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین۔ یہاں سے انشاءاللہ آج ہمارا سبق شروع ہوگا باب ذم ذی الوجہین۔ ذرا باب ذم ذی الوجہین، یہ باب ہے مذمت کے بیان میں۔ ذم کہتے ہیں مذمت، کس کے؟ ذی الوجہین کے۔ یہ باب ہے ذی الوجہین کے مذمت کے بیان میں۔ ذی الوجہین کسے کہتے ہیں؟ وجہ کہتے ہیں عربی کو چہرے میں۔ وجہین تثنیہ ہے، دو چہروں والا، دو چہروں والے کے مذمت کے بیان میں۔ تو دو چہرے تو کسی کے نہیں ہوتے، سب کا ایک چہرہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دو روخا، دوغلا، جیسے ہم تعبیر کرتے ہیں نا اپنے معاشرے میں، یہ آدمی دوغلا ہے، یہ دو چہروں والا ہے۔ کہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ کہ اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں آیا، یہاں اس کے تاثرات کچھ اور ہے، کیفیت اور ہے، دوسری مجلس میں گیا وہاں باتیں کچھ اور ہے، سامنے بات کچھ اور ہے، پیٹھ پیچھے باتیں کچھ اور ہے۔ یہ کہلاتے ہے دو رخا یا دوغلا۔ یہ بھی نفاق کی ایک شکل اور ایک صورت ہے۔ شریعت نے ایسے انسان کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو دیکھیں، پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت لاتے ہیں، قال اللہ تعالی یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں، لیکن ولا یستخفون من اللہ، اللہ پاک سے نہیں چھپاتے۔ لوگوں سے تو اپنے باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک سے نہیں چھپاتے۔ وهو معهم، حالانکہ اللہ پاک ہر وقت ان کے ساتھ ہے، اللہ پاک ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ اذ یبیتون، اس وقت بھی، اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جبکہ راتوں کو یہ لوگ چھپ کر مشورے کرتے ہیں، وہ مشورے جو اللہ پاک کو پسند نہیں ہوتے۔ اس وقت بھی اللہ پاک ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب یہ لوگ راتوں کو بیٹھ کر خفیہ آپس میں مشورے کرتے ہیں۔ کون سے مشورے؟ اللہ پاک کی ناراضگی والے مشورے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ پاک ان کے تمام کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے، آخرت میں ان کو پکڑا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مختصراً اس کی تفسیر سن لیں کہ یہ آیت اس کا خاص پس منظر ہے، شان نزول ہے، باقی مفہوم تو اس کا عام ہے۔ وہ یہ لکھا ہے، بس اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، طعمہ، بعض مفسرین نے نام لکھا ہے طعمہ، بعض نے بشیر لکھا ہے۔ اس نے ایک دوسرے مسلمان کے گھر سے چوری کر لی، چوری کی اس مسلمان نے، لیکن اس نے اور اس کے قبیلے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ الزام جو ہے نا اس چوری کا فلاں یہودی پہ لگا دیتے ہیں۔ چوری تو مسلمان نے کی، لیکن مشورہ آپس میں رات کو بیٹھ کے خفیہ کیا ہوا کہ اس چوری کا الزام جو فلاں یہودی ہے نا اس پہ لگائیں گے۔ تو اب یہودی تو چور نہیں تھا، اور یہ آئے، اس کے پورے قبیلے والے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پوری بات کی بڑھ چڑھ کر، اور اس طرح انداز بیان اختیار کیا کہ اس یہودی کو جو ہے مجرم قرار دیا۔ اور ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ وہ تو اسے بھی یہودی ہے، یہود مسلمانوں کے دشمن ہے، اور میں تو مسلمان ہوں تو ویسے بھی میری طرفداری ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ظاہری باتوں سے متاثر ہوئے۔ قریب تھا کہ اس یہودی کے خلاف فیصلہ ہو جاتا چوری کا، اس کا ہاتھ کٹ جاتا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول۔ اور حقیقت اللہ پاک نے کھول دی کہ چور، مجرم وہ یہودی نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال اس طرح کے منصوبے بنانا، اس طرح کے یعنی مقصد یہ ہے کہ پیچھے انہوں نے خاموشی سے یہ منصوبہ بنایا، اور مجرم کس کو ظاہر کیا؟ یہودی کو ظاہر کیا۔ اب ظاہری بات ہے یہ چوری کا عمل، یہ تو غلط عمل ہے، گناہ کا عمل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مسلمان سے تو چوری، نفاق یہ بعید ہے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه متفق عليه۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پاؤ گے لوگوں کو معادن کی طرح، معادن جمع معدن کی، معدن کہتے ہیں کان کو، کان یہ والا کان نہیں جو پہاڑوں سے زمینوں میں نکلتا ہے نا اندر، کانیں سونے کی کان ہے، چاندی کی کان ہے، نمک کی کان ہے، مختلف کانیں ہوتی ہیں، وہ والی کان مراد ہے۔ تم لوگوں کو پاؤ گے معادن کی مانند، کانوں کی مانند۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، ترجمہ غور سے سنیں، جو لوگ زمانے جاہلیت میں بہتر تھے، اچھے تھے، بہترین تھے، خیارہم فی الاسلام، وہ زمانے اسلام میں بھی اچھے سمجھے جائیں گے، اذا فقہوا، لیکن بشرط کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لے، بشرط کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لے اسلام لانے کے بعد۔ وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، اور تم پاؤ گے لوگوں میں سب سے بہترین اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ منصب قبول کرنے کے معاملے میں، کوئی عہدہ قبول کرنے کے معاملے میں سب سے اچھا پاؤ گے، بہترین پاؤ گے کس کو؟ ان کو جو اس منصب اور عہدے کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہو، جو منصب اور عہدے کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہو، تو وہ لوگ جب عہدے پہ آئیں گے تم ان کو سب سے اچھا پاؤ گے، وہ بہترین انداز میں وہ منصب چلائیں گے۔ لیکن جو دل میں خود طلب کرتا ہو یا خود طلب کر رہا ہے، خود خواہش مند ہے، خود طلبگار ہے، یہ جب آتا ہے تو یہ نہیں چلے، اس کے ساتھ اللہ پاک کی مدد نہیں ہوگی۔ اور جو نہیں چاہے گا اس کو سپرد کیا جائے، پھر اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، تم پاؤ گے لوگوں میں سے سب سے بدترین ذا الوجہین، دو چہروں والے کو، دوغلے کو، دو روخے کو۔ باب سے مناسبت یہ ہے، دیکھیں بات آ گئی نا، تم لوگوں میں سب سے بدترین پاؤ گے ذو الوجہین کو، جو دو چہروں والا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو سب سے بدترین پاؤ گے۔ الذی، کیا مطلب ہے ذا الوجہین؟ دیکھیں ذا الوجہین کہتے ہیں الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جو آتا ہے لوگوں کے پاس ایک چہرے کے ساتھ اور آتا ہے ان لوگوں کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہی؟ بعض لوگوں کے پاس آتا ہے ایک چہرے کے ساتھ، دوسروں کے پاس جاتا ہے دوسرے چہرے کے ساتھ، یہ لوگوں میں سب سے بدترین ہے۔ حدیث کی تھوڑی سی تشریح سمجھ لیں، وقت آج کم بھی ہے۔ وہ دیکھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو پاؤ گے کانوں کی مانند، معدن کی مانند۔ سمجھ میں آ رہی ہے کس طرح؟ جیسے کانوں میں مختلف قسم کی ہوتی ہے، بہت اعلیٰ بھی ہوتی ہے، بھئی یہ سونے کی کان ہے، یہ ہیرے جواہرات کی کان ہے، یہ قیمتی پتھروں کی کان ہے، یہ چاندی کی کان ہے، یہ کوئلے کی ہے، یہ نمک کی ہے، یہ فلاں چیز کی ہے۔ بعض بہت مہنگی چیزیں ہوتی ہے، بعض درمیانی ہوتی ہے، بعض بالکل ہلکی ہوتی ہے۔ کانوں سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں نا، اعلیٰ اور قیمتی بھی نکلتی ہے، معتدل بھی نکلتی ہے اور معمولی سی بھی نکلتی ہے۔ اسی طرح یہ جو اللہ پاک کی مخلوق ہے، جو مختلف نسب، قبیل و خاندانوں میں تقسیم ہے، وہ بھی صفات کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بعض لوگوں میں یا بعض خاندانوں میں اعلیٰ صفات ہوتی ہے، بعض لوگوں میں کچھ درمیانی ہوتی ہے، اور بعض میں رذیل قسم کی صفات زیادہ ہوتی ہیں۔ تو خاندانوں اور قبائل میں صفات کے اعتبار سے لوگ مختلف ہے، جیسے کانیں مختلف ہے، بعض لوگ ہیرے جواہرات کی مانند صفات میں ہوں گے، صفات میں، کردار میں، تقوی میں، علم میں، بعض سونے کی مانند ہوں گے، بعض چاندی کی مانند ہوں گے، بعض کوئلے کی مانند ہوں گے، بعض مٹی کی مانند ہوں گے۔ تو جس طرح کانیں اور معادن مختلف ہے اعلیٰ اور ادنا ہونے کے اعتبار سے، لوگ اور قبیلے اور خاندان بھی صفات کے اعتبار سے اعلیٰ اور ادنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ پھر فرمائیں کہ جو لوگ زمانے جاہلیت میں بہترین تھے، کردار، گفتار، اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے، وہ زمانے اسلام میں بھی بہترین سمجھے جائیں گے، یا نسب کے اعتبار سے جب وہ اسلام لے آئے ان کی وہ صفات برقرار رہیں گی، ان کی اس صفات کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی پہلے سے ایک نسب خاندان والا تھا، اعلیٰ خاندان والا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اب یہ مسلمان ہو گیا، اس کی وہ صفات اب بھی ہوگی، ہم کہیں گے اب زیادہ اب یہ مسلمان ہو گیا، لیکن اذا فقہوا، بشرطے کہ دین کی سمجھ حاصل کر لے۔ نور علی نور ہے، کیا ہے؟ نور علی نور۔ تو یہ زمانے جاہلیت میں یا اپنے زمانے کفر میں اگر اس کا نسب اچھا تھا، اس کے اخلاق اچھے تھے، کردار اس وقت بھی اچھا تھا،
کافروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایمان سے تو محروم ہوتے ہیں لیکن بعض میں صفات ہوتی ہے، تو جب یہ ایمان لائے گا تو اس کی وہ صفات اب بھی سمجھی جائے گی، برقرار ہوگی، لیکن بشرطے کہ دین کی سمجھ بوجھ اور علم حاصل کر لے دین کی سمجھ، تو گویا کہ یہ نور علی نور ہو جائے گا کہ اب تو یہ مسلمان ہو گیا۔ وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ، تم لوگوں میں سب سے بہترین پاؤ گے منصب اور عہدے کے اعتبار سے، منصب کو چلانے کے اعتبار سے۔ کس کو اچھا پاؤ گے؟ کہ اشدہم لہو کراہیتاً، کہ جو سب سے زیادہ اس کو ناپسند کرنے والا ہوگا، جو نہیں چاہے گا، جو عہدے کا طلبگار نہیں ہوگا بلکہ وہ اس سے بھاگے گا، وہ اس سے چھپے گا۔ یہ آدمی جب عہدے پر بٹھایا جاتا ہے اللہ پاک کی خاص مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں اور پھر یہ اس عہدے اور منصب کو بہترین انداز میں چلاتا ہے۔ لیکن جو پہلے سے اس کے پیچھے بھاگے طلبگار ہو، آج ہمارے سیاست میں کیا چیز ہے آپ لوگ دیکھ نہیں رہے، ہر ایک بس مر مٹ رہا ہے کسی طریقے سے کہ مجھے یہ سیٹ مل جائے، مجھے یہ منصب مل جائے، مجھے تو یہ خود طلب نہیں ہے۔ خود جب طلب ہوگی تو پھر اللہ پاک کی مدد نہیں ہوگی، پھر اللہ پاک کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، یہ چلا نہیں سکے گا۔ ہاں ایک صورت اس میں استثنائی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی دیکھ لے کوئی اس عہدے کا اس جگہ پر اہل ہے اس علاقے میں اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کے علم میں ہے کہ اگر میں نہیں آؤں گا تو ایسا کوئی جاہل آدمی آئے گا، ظالم آدمی دے گا، پھر بہرحال اس کے لیے قبول کرنا اچھا ہے۔ لیکن اگر یہ جانتا ہے کہ اور لوگ ہیں وہ بھی اہل ہے تو پھر حتی الامکان انسان اس چیز کو قبول نہ کرے، یہ تو بڑی مسئولیت ہے۔ جتنے افراد ماتحت آئیں گے اس حلقے میں آئیں گے، چاہے کوئی علاقہ ہو، محلہ ہو، شہر ہو، صوبہ ہو، ملک ہو، یا جتنا بڑا عہدہ ہو، اتنی قیامت کے دن مسئولیت زیادہ ہے۔ تو جو خود اس کے پیچھے عہدوں کے پیچھے بھاگے گا، طلب کرے گا، پھر وہ انسان اس کو چلا نہیں سکے گا۔ اور لائی بوجہن جو آتا ہے ان لوگوں کے پاس ایک چہرے کے ساتھ، ان کے پاس جاتا ہے دوسرے چہرے کے ساتھ، یہاں آیا تو ان کی تعریفیں کی، دوسروں کی برائی کی، وہاں گیا تو پہلے والوں کی برائی کی، ان کی تعریفیں کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دل کے اندر برائی بٹھائی ہوئی ہے اور زبان پہ مٹھاس ہے، پیٹھ پیچھے جو ہے کیا ہے، برائی ہو رہی ہے، سامنے کچھ اور کیفیت ہے، زبان پہ کچھ اور کیفیت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ذو الوجہین کہلاتا ہے۔ آگے روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن محمد بن زید ان ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما انا ندخل على سلاطیننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا، اور کہتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی ہم تو ایسے معاملے کو، اس طرح کی کیفیت کو حضور علیہ السلام کے زمانے میں منافقت شمار کرتے تھے، یہ تو ہم اس وقت اس کو نفاق سمجھتے تھے، یہ نفاق تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ دونوں روایتیں آپ کے سامنے آئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی ظاہر و باطن کی کیفیت یکساں ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قلب اور لسان، دل اور زبان کی کیفیت یکساں ہو، اندر اور باہر کی کیفیت یکساں ہو، کسی کے سامنے کوئی بات کر رہا ہے باہر بھی یہ نہ کرے کہ ایک کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہے، دوسرے کے سامنے جا کے پھر اس کی تعریف، پہلے والے کی مذمت کر رہا ہے۔ جو دو رخا انسان ہوتا ہے نا، دوغلا انسان ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ